رحماں دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحماں دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ آئیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسماء گرامی جو صاحب دلائل الخیرات شریف نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائے ہیں، ان کی مختصر وضاحت اور فضائل کے ساتھ سنتے ہیں۔ سیدنا حریص علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ مدنی چینل کے ناظرین، حرص کہتے ہیں کسی چیز کی شدید رغبت اور قومی طلب کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کی بے انتہا خواہش تھی۔ ان کے گھروں میں، تقریبات میں اور اجتماع کے مقامات میں انہیں دعوت دیتے، اس مقصد کے لیے کہ انہیں جمع فرماتے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے، مارتے، استہزاء اور تمسخر سے پیش آتے، ٹھٹا اور مزاح کرتے، دوسروں کو آپ سے خوف زدہ کرتے، آپ کے خلاف ابھارتے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، بلکہ انہیں دوبارہ دعوت دی، نصیحت فرمائی، پھر آپ نے انہیں ایمان اور جنگ کی طرف بلانے کے لیے جہاد فرمایا، یہاں تک کہ انہیں نجات اور سعادت عطا فرمائی، اور ان کی خواہش نہ ہونے کے باوجود انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرص اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ اور جس طرح ظاہر کے اعتبار سے مخلوق کی ہدایت کی حرص اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اسی طرح آپ کے دل میں مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تسلیم و رجا بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ وہی کچھ چاہتے تھے جو آپ کے مولا تعالیٰ کی مشیت تھی، حکم خداوندی کے خلاف کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر کس قدر مہربان، ہماری خیر کے خواہاں ہیں۔ آقا پر میرے ماں باپ قربان، اس حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے جلوے اس حدیث پاک میں دیکھیے۔ روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
کہ تم لوگ اپنے میں شہید کسے گنتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو راہ خدا میں مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ فرمایا تب تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ شہید ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مر جائے وہ شہید ہے، اور جو طاعون میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا کس قدر خیال ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مسواک کرنے کی پابندی باعث مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کرنے کو واجب کر دیتا۔ جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، تو ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے ہم پر؟ یہ سوال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گنا گزرا۔ فرمایا خدا کی قسم اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز تہجد صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی، امت پر واجب نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا معلوم و سیدنا شہید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات اقدس اتنی معلوم اور مشہور ہے کہ محتاج تعارف نہیں۔ آپ کی شہرت مشرق و مغرب اور تمام اطراف زمین میں ہے۔ آپ کی دعوت سب کے لیے اور زمین کے تمام اطراف میں پہنچ چکی ہے۔ آپ کی شہرت ازمنہ ماضیہ یعنی گزشتہ زمانوں میں تمام امتوں میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، دنیا اور آخرت کے تمام مقامات میں ہے، یہاں تک کہ جنتی اور دوزخی سب آپ کو جانتے ہیں۔ سیدنا شاہد و سیدنا شہید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں آپ کے نام رکھے ہیں۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، یعنی ان لوگوں پر جن کی طرف آپ تبلیغ رسالت یا ان کی تصدیق و تکذیب اور نجات و ضلالت کا گواہ بنا کر بھیجا، یا انبیاء کا گواہ کہ انہوں نے تبلیغ فرمائی اور ان کی امتوں کے خلاف گواہ کہ انہوں نے انکار کیا۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن امت تبلیغ انبیاء کا انکار کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی باوجود کہ یہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، منکرین پر حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کرام سے تبلیغ پر گواہ قائم کرنے کا مطالبہ فرمائے گا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا، وہ گواہی دے گی تو امم سابقہ کہیں گی کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اور قرآن میں خبر دینے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ سے آپ کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ گواہی دیں گے اور تورات سے تہمتوں کی نفی فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے کہا کبھی شاہدن اور شہید، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو کے مطابق اس کے معنی میں آتے ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شہادت دی جس کا وہ اہل ہے، اور جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی اس کی شہادت دی۔ بعض حضرات نے فرمایا ان دو اسموں کا معنی عالم اور علیم ہے۔ سیدنا مشہود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتے آپ کی بارگاہ میں بکثرت حاضر ہوتے تھے، اب بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول بمعنی فاعل، گواہ، یا مفعل
گواہ بنائے گئے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن آپ کی امت پر گواہ بنائے گا، تو آپ ان کی عدالت کی گواہی دیں گے جیسے کہ اس سے پہلے اسم مبارک میں گزر چکا ہے۔ سیدنا بشیر، سیدنا مبشر، سیدنا نذیر، سیدنا منذر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ حدیث پاک میں ہے، اَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ، میں برملا ڈر سنانے والا ہوں۔ مبشر ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اہل طاعت کو ثواب کی اور بعض نے کہا شفاعت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، خوف والوں کو قیامت کے دن امن کی اور مشتاقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ نافرمانوں کو آگ یا عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، ممنوعات اور گمراہیوں سے ڈرانے والے ہیں۔ مطلق بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری چیز کی بشارت اس وقت ہوگی جب اس کے ساتھ مقید ہو، جیسے ارشاد ربانی ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت یعنی خبر دیجئے۔ مطلق بشارت کا معنی ہے ایسی چیز کی خبر دینا جو باعث مسرت ہو، اسے بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہری جلد متاثر ہوتی ہے اور آدمی مسکراتا ہے۔ نذیر ان کا معنی یہ ہے منذر یعنی ڈرانے والا۔ سیدنا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد کہا گیا ہے، بلکہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور ہیں جو بجھایا نہیں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پسند فرماتا ہے کہ اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام حواس، اعضاء اور بدن کو نور بنا دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتے کہ اس کا وقوع ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے آپ کو مجسم نور بنا دیا ہے، تاکہ آپ اور آپ کی امت اس پر اللہ تبارک و تعالی کا بکثرت شکریہ ادا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں واقع دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، باوجود کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کا وقوع ہو چکا ہے۔ آپ کی نورانیت کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہ ہوتا، کیونکہ سایہ تو کثیف چیزوں کا ظاہر ہوتا ہے، جبکہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جسمانی کثافتوں سے پاک فرما دیا ہے اور آپ کو خالص نور بنا دیا ہے، چنانچہ آپ کا سایہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور میرے نور سے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا۔ جب ملائکہ کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنے سایہ نہیں رکھتے، تو حضور تو اصل نور ہیں جن کی ایک جھلک سے سب ملک بنے، کیوں کر سایہ سے منزہ نہ ہوں گے، جبکہ ملائکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنے بے سایہ ہوں اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور الہی سے بنے سایہ رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آسمانوں میں 4 انگل بھی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے سجدے میں نہ ہو۔ ملائکہ کے سایہ ہوتا تو سورج کی روشنی ہم تک کیوں کر پہنچتی، کیسے پہنچتی؟ ملائکہ تو لطیف تر ہیں،
نار کے لیے یعنی آگ کے لیے بھی سایہ نہیں، بلکہ ہوا کے لیے بھی سایہ نہیں، بلکہ عالم نسیم کی ہوا کے ہوائے بالا سے کثیف تر ہے، اس کا بھی سایہ نہیں، ورنہ روشنی کبھی نہ ہوتی، بلکہ ہوا میں ہزاروں لاکھوں ذرے اور قسم قسم کے جانور بھرے پڑے ہیں کہ خوردبین سے نظر آتے ہیں اور بعض بے خوردبین بھی، جبکہ دھوپ کسی مکان میں کسی سوراخ سے داخل ہو ان میں سے کسی کے سایہ نہیں۔ یہ سب تو قبول کر لیں گے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تن اقدس کی ایسی لطافت کسی دل سے گوارا نہ ہو کہ حضور کے لیے سایہ نہ تھا۔ جانے دو یہاں ان ذروں کی باریکی جسم کا ہیلا لوگے، آسمان میں کیا کہو گے؟ اتنا بڑا جسم عظیم کہ تمام زمین کو گھیرے ہوئے اور اس کا ایک ذرا سا ٹکڑا جس میں آفتاب ہے سارے کرۂ زمین سے 326 حصے بڑا ہے، اسی کا سایہ دکھا دیجئے۔ اس کا سایہ پڑتا تو قیامت تک تمہیں دن کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ہاں یہی جو نیلنگو چھت ہمیں نظر آتی ہے یعنی نیلا آسمان نظر آتا ہے، یہی پہلا آسمان ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک یہودی حضرت کے گرد عجیب حرکات اپنے پاؤں سے کرتا جا رہا تھا۔ اس سے دریافت فرمایا کہ یہ تم کیا عجیب حرکات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے اور تو کچھ میں قابو نہیں کر سکتا تم پر، البتہ جہاں جہاں تمہارا سایہ پڑتا ہے اسے میں اپنے پاؤں سے روندتا چلتا ہوں۔ ایسے خبیثوں کی شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور پر پورا ایک قصیدہ مبارکہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ یعنی جو منگتا نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ نور والی سرکار سے تھوڑا سا نہیں بلکہ توڑا بوری بھر کر، یعنی پرچون نہیں بلکہ تھوک کے حساب سے لے گیا۔ اور اگر کوئی حیران ہو کہ اتنا نور کہاں سے آ گیا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نور والے آقا کی نورانی بارگاہ ہے، یہاں نور کی کوئی کمی نہیں۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اے چاند کاسائے گدائی بڑھا اور جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نور کی خیرات لے، کیونکہ مدینہ شریف میں نور کے مہینے کی تقسیم ہو رہی ہے کہ ماہ کی اتنی راتیں زیادہ نور والی ہوں گی اور ان راتوں کو اتنا نور دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا سراج و سیدنا مصباح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام سراج رکھا اور فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کیونکہ آپ کا معاملہ ظاہر نبوت واضح اور آپ کے لائے ہوئے دین سے ایمانداروں اور عارفوں کے دل روشن ہوئے ہیں، لہٰذا آپ خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر فرمانے والے ہیں، روشن کرنے میں آپ ہی سراج کامل ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد عربی فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سراج حامل نور ہے۔ لغت میں یہ مصباح کا ہم معنی ہے، جس کے معنی ہے فتیلہ میں کچھ آگ روشن ہو اور اس سے روشنی حاصل کی جائے۔ شمس و قمر
اور ہر روشنی کرنے والے کو مجازن مشابہت کی بنا پر سراج اور مصباح کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ مشابہت کی بنا پر استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ جہالت کی تاریکیوں میں آپ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ کے نور سے بصیرتوں، دل کے نور حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس جگہ اگر مطلق سراج سے تشبیہ ہو تو اس کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ سراج کا نور محسوس تاریکی کو دور کرتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ظاہر کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور جہالت کی تاریکی کو دور کرتا ہے اور بصیرت کے لیے مخفی معانی کو واضح کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اور مزید ارشاد فرماتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنے، یاد کرنے اور روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت